نہیں ہے جن کو استعمال کر کے ہم اس چیز کو, اس ٹرینڈ کو اریسٹ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کیوں نہیں بل لائے گا اس ایکٹ کو امینڈ کرنے کے لیے؟ امینڈ کرے گا, وہ جو فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس پاورز ہیں ان کو بڑھائے, ان کو ایفیکٹو بنائے, تاکہ اس قسم کی شکایتیں پھر نہیں آئیں گی. سر ایک سیکنڈ, منکوٹیا صاحب ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیجیے, پھر آپ میں آپ کی بات سنوں گی. اس کے بعد میں سنوں گی آپ کی بات. اس کو جواب دینے دو نا, جواب دینے دو. ہاں سر مجھے پتا ہے ہمارے پاورز کیا ہے اور ممبرس کے پاورز کیا ہے, میں وہ جانتی ہوں, مجھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سر میری صرف اتنا یہ میں نے کہا ہے, آنریبل ممبرس کو بھی اس میں سیریس ہونا چاہیے, بات کرنی چاہیے. مجھے پتا ہے کہ ممبر اس میں چینج نہیں کر سکتا رول اگر چینج کرنا ہے, امینڈ کرنا ہوگا, وہ منسٹری کرے گی, وہ گورنمنٹ کرے گی, لیکن آنریبل ممبرس بھی اپنے اگر سجیشن دیں گے, وہ میرا مقصد تھا. میں نے ان کو نہیں کہا کہ آپ چینج کر لیجئے, چینج کرنا ہمارا کام ہے, لیکن آنریبل ممبر جو ہے اس میں سجیسٹ کر سکتے ہیں, سجیشن دے سکتے ہیں, تاکہ وہ سجیشن جو ہے اس میں ہم لا سکیں. دوسرا جو تارگانی صاحب نے کہا پولیس کو لکھنا چاہیے, پولیس ہمارے انڈر نہیں ہے, میرے انڈر تو پولیس نہیں ہے کہ میں لکھوں گی تو پھر وہ کارروائی کریں گے. لیکن جہاں تک پاور کی بات میں نے کی ہے کہ وہ پاور نہیں ہے کہ ہم اریسٹ کرتے ہیں, لیکن جب بھی ڈپارٹمنٹ کو کہیں کہیں نیڈ ہوتی ہے, جب وہ چیکنگ کے لیے جاتی ہے, اگر وہاں پہ کبھی پولیس کی ضرورت پڑتی ہے, وہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, لیکن اریسٹ کرنے کا رول جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. وہ قانون میں کمی ہے, اور جب یہ قانون میں کچھ چینجز آئیں گی, اگر یہ قانون اور زیادہ پاورفل بن سکتا ہے, اس کے بعد جو یہ پاور جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کے پاس آئیں گے, اور تبھی اس میں پاسبل ہے کہ آگے پولیس کو ہم اس کو استعمال, تبھی ہم پولیس کو لکھ سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوگا کہ پولیس ہماری اس پہ کارروائی کر سکتی ہے. ہمارے پاس ایک طاقت ہے کہ ہم پولیس کو لکھیں, لیکن ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ ہم پولیس کو لکھیں. بات نہیں. Put it on record as a citizen, not only as an MLA, I have a right to ask any authority, whether it is police, whether it is civil administration, اور جہاں تک ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے, ہماری سرکار کا تعلق ہے. چلیے کوئی بات, آپ بتائیں. سر کیونکہ ابھی جو ہمارا یوٹی سٹرکچر ہے اس میں صحیح بول رہی ہیں, پولیس تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن جس طرح فارسٹ پروٹیکشن فورس ہے, ٹورسٹ پولیس ہے, کیا اگر یہ بل آئے گی اس میں ہم اپنا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کوئی فورس کر سکتے ہیں؟ اگر اب بیٹھے نہیں, بل کے بارے میں انہوں نے بتائی بات. ایک ایڈ کرنا ہے, ایک پوائنٹ ایڈ ہے سر. ایک تو میڈم غصے میں ہو جاتی ہیں, غصے میں نہیں ہونا ہے. میڈم نے جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پرائیویٹ ممبر کو بل لانا ہوگا تو اگلے سال لائیں گے, تو ایک سال کے بیچ میں ابھی اس سیشن کے اندر سرکار بل لا سکتی ہے, امینڈ کر سکتی ہے. جو ان کے پاس پاورز نہیں ہے, امینڈ کر کے لوگ جو آلٹرنیٹ فوڈ کھا رہے ہیں, جو غلط طریقے سے جو چیزیں سپلائی ہو رہی ہے, تو اس میں سختی کرنے کی ضرورت ہے, اور سرکار ابھی بل لائے, اسی سیشن میں لائے, تاکہ ایک سال انتظار نہ لوگوں کو کرنا پڑے. صاحب آپ کا سوال. AQ 1228. منسٹر انچارج ہاؤسنگ منسٹر. چلے ٹھیک ہے, آپ AQ نمبر کیا ہے, چلے آپ سوال پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے. آنریبل اسپیکر سر, میں پوچھوں؟ ہاں سوال پوچھیں. آنریبل اسپیکر سر, یہ انہوں نے جواب دیا ہے ڈپارٹمنٹ نے. میں نے پوچھا تھا کہ جو ٹاؤنز ہیں یہاں, سب کے جو رورل کانسٹیٹوئنٹس میں ٹاؤنز ہیں, اگر بلڈنگ پرمیشن چاہیے کمرشل یا ریزیڈینشل, اس میں 1 سال لگتا ہے آج کی ڈیٹ میں. اور سر یہ ہے ایز پر میونسپل ایکٹ 2000. تو سر میرا صرف ایک ہی سوال تھا کہ سر میں پالیٹکس نہیں لانا چاہتا ہوں, ایک پورا الیکشن انہوں نے لڑا ہے کہ پچھلے 5 سال سب چیزیں غلط ہوئی ہیں. وائی آر دے ڈیفینڈنگ واٹ ہیز بین ڈن ان دا لاسٹ 5 years؟ سر ریشو ہے 1:12. 12 ٹاؤنز کا ایک ٹاؤن پلانر ہے, ایک پرمیشن اس کے پاس جاتا ہے, 1 سال لگتا ہے. سر واٹ لا از دس, اینڈ وائی وونٹ اے پرسن بریک دا لا if he has to wait, if he or she has to wait for 1 year for a permission to come? اور سر سٹی میں نہیں ہے یہ, آپ کے چارج شریف میں بھی ہوگا.
ان کے کپوارہ میں بھی ہوگا, میرے ہندوارہ میں ہے, ان کے یہاں ہوگا. اور سر یہ غلط ہے سر. میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو سب سے ڈیمیج اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہوا پچھلے 5 سال, اٹ واز اربن ڈیولپمنٹ. ٹوٹل ایسے کر کے رکھا ہمارے بغیر کوئی. دیکھیے سر, یہ 2000 میں ان نے ایکٹ پاس کیا ہے, خود لکھتے ہیں ریشو ہے 1:12. 40 میونسپل کمیٹیز ہیں وہاں اپنے کشمیر میں. ایوریج ٹائم از 1 year. اور سر 1 year تب جب بندہ جائے, اور میں یہاں ریکارڈ پر بولتا ہوں, خرچہ پانی کرے تب جا کر 1 سال, ادروائز تو 2 سال لگتے ہیں ایک مکان بنانے کے لیے. وائی ڈونٹ دے چینج اٹ اینڈ وائی آر دے ڈیفینڈنگ؟ پلیز کین آئی اسپیک پلیز, اٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ سر مائی مین کوشچن از وائی آر یو ڈیفینڈنگ what you have been against for 5 years? You have come to power by speaking against 5 years. Why do you defend it here on paper? یہ انہوں نے, آپ نے تو کیا ہی نہیں, آپ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ Why don't you change it? آپ قانون لائیے, چینج کریے. اور یہاں بھی نہیں قانون لانا ہے, آپ کو تو نچلے لیول پر لانا ہے. اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کسی کا. سر اس پر سر ایک پہلی بار سر سوال میرا ہوتا سر, آئی آنیسٹلی کوئی میں سائیکوفنسی نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کی انٹرونشن چاہوں گا. آپ سب ممبر سے پوچھیں جن کی رورل کانسٹیٹوئنسیز ہیں کہ سر یہ 1 سال ویٹ کرنا, 1.5 سال ویٹ کرنا ایک چھوٹے پرمیشن کے لیے, اٹس ویری کرول فار دا پیپل آف جے اینڈ کے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اینڈ سر وین ٹو مینی پیپل بریک دا لا مینس سم تھنگ رانگ ود دا لا. جب آپ پرمیشن ہی دیں گے 1 سال تو بندہ کیسے کرے گا؟ آپ پڑھیے سر اس کو, تقریر ہی کرنے دو یار, کیا ہے ایسے. سر یہی ایک چیز ہے سر کہ یہ کب کیا چینج کریں گے یا نہیں یہ اللہ. ہاں جواب ہے پہلے, اس کا جواب آئے گا کچھ. ہاں تو ٹاؤن پلانر لوگ بھی سفر کرے, کسی کو کمپلیکس بنانا ہے, کسی کو کوئی بلڈنگ بنانی ہے, وہاں اتنا رش ہے, 2 سال 1 سال کے بعد نمبر آتا ہے اور سفارشیں کر کے. کیوں نہ ایسا ہو کہ ڈسٹرکٹ وائز یہ اسسٹنٹ ٹاؤن پلانر رکھے, ان کو اجازت رکھے, مکان بلڈنگ جو بھی بنانا ہوگا کمپلیکس وہ اجازت دے. سوال یہی ہے, غریب ہے. وہی تو میں اسی بارے میں کہہ رہا ہوں, آئی ایم سپورٹنگ جس کے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس, بہت سفر کر رہے ہیں. تشریف رکھیے, میں جلدی کر رہا ہوں. ہاں سر ان کا جو کوشچن ہے سپلیمنٹری ہے. سپلیمنٹری میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ طوالت ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ جو NOCs لانے میں فرام ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو بدلنا چاہیے, اس میں کچھ چینجز لانی چاہیے. جیسے آنریبل ممبر سجاد صاحب نے کہا ہے, قانون بدلنا یا چینجز لانا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہاں پہ میں ان کو یہی یقین دلانا چاہوں گی کہ اگر کہیں پہ ٹائم لگتا ہے, زیادہ لگتا ہوگا, میں نہیں کہتی نہیں لگتا ہے, اس کے بارے میں ڈپارٹمنٹ کو پوچھوں گی, ہدایت دوں گی کہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ نہ لگے اور جتنا جلدی ہو سکے یہ NOCs مل سکے, تاکہ لوگ جو ہیں آگے ان کو جو بھی وہاں پہ کنسٹرکشن کرنا ہوگا یا جو بھی مسئلہ ہے وہ اس میں جلدی کر سکے. یہ جو ٹائم کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, ڈیلیز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, اور جو بھی آپ کے اور سجیشنز ہیں اس پہ بھی ہم جو ہے دیکھ سکتے ہیں, ایگزامن کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو بھی پاسبل ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. لیکن یہ NOCs کو لانے میں جو بھی ڈیلے ہوتا ہے اس کو میں ضرور ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دوں گی کہ جتنا جلدی ہو سکے جلدی کرے, تاکہ لوگ سفر نہ کر سکیں. سر انگلی نیچے ادھر. منسٹر صاحبہ نے بولا, آنریبل منسٹر صاحبہ نے بولا کہ ہم بولیں گے جلدی. ہاؤ از اٹ پاسبل 12 ٹاؤن کے لیے 3 ٹاؤن پلانر, کیسے جلدی ہوگا؟ آپ ہی بتائیے کیسے ہوگا؟ اگر یہ جواب دے رہے ہیں ہاؤس کو, اٹ ہیز ٹو بی ریئلسٹک. اینڈ سر ایویسو آنسرس. ہم آخر میں نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی آپ کا انٹینشن ہے ڈسٹرکٹ وائز پر آرکیٹیکٹ یا انجینئر رکھنا, وہاں سے جواب آتا ہے ہم جی ڈسٹرکٹ ماسٹر پلان بنا رہے ہیں. اٹس این ایویسو آنسر. سو اٹس ناٹ پاسبل انلیس دے میک سم چینجز. نہیں ہوگا. جو سجیشن ہے ان کو نوٹ کر لیا, تو آگے دیکھتے ہوں کیا پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں. سر یہ ایک تو جو میونسپلٹی پرمیشن کے لیے جو ٹاؤن پلانرس ہے
ان کی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن کیا ہے، اور ماسٹر پلان 2032 سوپور کے لیے جو ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا، وہ اس پلان کو لے کے سوپور میں بلڈنگ پرمیشن دے رہے ہیں. ابھی جو ٹاؤن پلان نوٹیفائی نہیں ہوا اس کے بیس پہ وہ پرمیشنز ڈینائی کر رہے ہیں. سر یہ بہت بڑا میس کریٹ ہو چکا ہے جس سے لوگوں کو بہت مشکل ہو رہی ہے. اب آپ کا سوال. AQ نمبر 547. میں نے بلایا نہیں آپ کو تو آپ کیوں بلائیں گے؟ آپ کی ریٹ نہیں چلے گی، یہاں میری ریٹ چلتی ہے. چلیے شری وکرم رنداوا جی. سر AQ نمبر 547. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو پریشان؟ منسٹر ان چارج ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ. Sir, AQ number 547A, as per available records, land measuring 688 canals, 17 marlas in Tahsil Bahu and 579 canals in Tahsil Jammu South is under illegal encroachment. Sir, B. Above illegal encroachments are old one and are being removed as per the provision of Jammu and Kashmir Public Premises Act 1988 and other relevant laws. Since January 2025, a total of 34 encroachment drives were carried out in Tahsil Bahu and Jammu South, leading to retirement 140 canals and 11 marlas of JDA land. Further fencing and installation of signboards is یہ سوال also done. رنداوا صاحب بےتاب ہیں، سر صبر ہیں. سر میٹر آف گریو. The already ہاں پوچھے سر میٹر آف گریو کنسرن آپ پوچھیں. فار دا انٹائر ہاؤس. 16,212 کنال رقبہ JDA زمین جموں کا قبضہ ہے، جس میں سے 690 کنال میری کانسٹیچوئنسی کا ہے. سر افسوس لگتا ہے کہ جموں قبضہ ہو رہا ہے، سرکار کام کر رہی ہے. اب سرکار کو سننا چاہیے نا اس کے اوپر. جموں ماسٹر پلان 2032 کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. سر JDA کی حد بندی پتہ ہی کوئی نہیں. 652 سے 780 اسکوائر کلومیٹر JDA پہنچ گیا. جہاں قبضہ ہو رہا ہے وہاں JDA نہیں جاتا ہے، جو مالکی زمین پہ کام ہو رہا ہے وہاں JDA بورڈ لگانے آ جاتا ہے. سر دکھ پتہ کیا لگتا ہے؟ اب ان بھائیوں کو دکھ لگے گا میرے سے زیادہ. 90% JDA کی زمین کشمیریوں نے قبضہ کی ہوئی ہے. 90%. اٹس میٹر آف شیم فار دیٹ. میں کہتا ہوں سر میری بات سنیے. سر کشمیری جموں میں خرید کے بنائے، ہم سواگت کریں گے. ان میں سے بھی کوئی ہوگا سر، ان کو مرچی، میں نے تبھی بولا ان کو مرچی لگے گی، کیونکہ ان میں سے بھی کوئی ہوگا جو قبضہ داری زمین پہ ہوگا. سر JDA کی زمینوں پہ بیٹھے ہیں اور جو قبضہ ہوئی زمینیں ہیں وہ خالی کرانے کے لیے کوئی ٹاسک فورس تیار نہیں ہے. سرکار کہتی ہے کوئی ٹاسک فورس. جہاں پہ بھی قبضہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، چاہے وہ جموں کے لوگ کرے، کشمیر کے لوگ کرے. ہر چیز میں جموں کشمیر کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. ہر ایشو پہ آپ جموں کشمیر کو کیوں بانٹنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا سوال ہے وہ بتائیے. سوال پوچھے آپ جموں کشمیر کو کیوں الگ الگ کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں آنریبل ممبر. کشمیر کے لوگوں نے قبضہ نہیں کیا ہے. جموں کشمیر میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو جموں کشمیر کہاں کرے؟ جموں کی بات نہیں کرتے آپ، کشمیر کی بات کرتے ہیں. اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے ہاؤس میں، اور یہ بالکل غلط بات ہے. جائیے کریے. کوشچن اوور از اوور. میں نے پوچھنا آپ کو ٹائم ملے گا بولنے کا. کوشچن اوور تو ختم ہو گیا نا. جائیے کوشچن اوور.
कोई बात नहीं, आप बैठे ना, अभी चलिए अंदर सर, बैठिए आप, मेहरबानी करके आप तशरीफ रखिए। Honorable members, I have to inform the House with profound grief and heavy heart about the sad demise of Shri Qamar Ali Akhund, former minister and former member of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly, who passed away today. Shri Qamar Ali Akhund was born on 15th of August, 1957, in the village Sangra, Kargil. He was first elected to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly in 1987 and second time in 1996. During this period, he served as Minister of State for Works and Power for 6 years. In 2002, he was elected unopposed as a councillor and later served as the chairman and chief executive councillor of the Ladakh Autonomous Development Council, LAHDC Kargil, where he made significant contributions toward the development of the region. He was again elected as a member of the Legislative Assembly in 2008 general elections and was inducted into the Council of Ministers headed by Shri Omar Abdullah as Minister for Consumer Affairs and Public Distribution and Transport on 11th of July 2009. Shri Qamar Ali Akhund was a dedicated public servant and an able legislator who worked tirelessly for the welfare and development of the people, particularly in the Kargil region. His passing away is a great loss to public life and to this house. Qamar Ali Akhund साहब को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ. He was a great man. एक सादा तबीयत आदमी, कोई पापड़ शो नहीं. मैं करगिल अक्सर जाया करता था. वो एक कमरे में रहते थे करगिल में. अपना कमरा वो भी कमरा नहीं है, किराया पर रहते थे. कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ही है. पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, देन R&B, मगर मकान कुछ नहीं था. आखिर पर गाँवों में कुछ बरसों के बाद कुछ 2-3 कमरे बनाए थे. किसी संग्रह जो मैंने कहा यहाँ पर गाँव है, मैं खुद गया हूँ उसके घर. वो इतना पॉपुलर था, जाहिर से आपको लगा था कि कोई सिंपल टन है, सीधा साधा आदमी है. मगर मैं करगिल में घर घर घूमा हूँ. कई बार इलेक्शंस के सिलसिले में मैं कंपेनिंग भी करता था, बाकी चीज़ें भी करता था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ करते थे. वो हर घर में पॉपुलर था. एक बार वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसे शायद पार्टी का भी नहीं माना था. एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था कैंडिडेट के खिलाफ. जो कैंडिडेट उस वक्त हमने वो सीट कांग्रेस को दे दी थी, उसने वायलेट किया, हमें निकाल दिया. फिर इलेक्शन आया, असेंबली के इलेक्शन, हमें उसके अगेंस्ट कैंडिडेट ही नहीं लड़ पाए. जहाँ भी मैं जाता था कैंडिडेट ढूंढने के लिए, वो कहते थे सिर्फ कमर अली आखुंद. Then I had to go to him, to his house. मैंने कहा मेहरबानी करके इलेक्शन लड़िए. लोग चाहते हैं, हम चाहे या न चाहे, लोग आपको बहस तो नुमाइंदा जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं. मुश्किल से उसको मैंने मनवाया, उसने इलेक्शन लड़ा गया और फिर वो इलेक्ट हो गए. यहाँ पर मिनिस्ट्री में कोई उंगली नहीं उठा सकता था, कोई 10 पैसे का लालच नहीं, सवाल ही पैदा कोई नहीं कर सकता इवन नाउ कि कमर अली आखुंद ने खुदा न खास्ता कभी भी बदनामी की. इतना जानादार आदमी और मेहनती आदमी, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. यहाँ पर इस हाउस में भी, दूसरे हाउस में भी, कभी कभी हम उनको अपर हाउस पर भेजते थे बाकी मिनिस्टर्स के सवालों का जवाब देने के लिए. इस तरह से जवाब देता था जैसे वो खुद मिनिस्टर था उस वक्त का. और कन्विंसिंग रिप्लाईज. इस जैसा आदमी, जैसा लीडर करगिल को दोबारा मुझे नहीं लगता है मिलने वाला है. ये बहुत बड़ा नुकसान है करगिल को पर्टिकुलरली, लद्दाख रीजन को पर्टिकुलरली, और पूरी रियासत को कि इस जैसा बेलोस लीडर आज हमसे जुदा हो गया, हमसे रुखसत हो गया. तो अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे. और उसने कोई शादी वादी उनकी नहीं थी, उसका कोई शादी नहीं थी. ऐसा अकेला रहा करता था वो बेचारा. फकीर जैसा आदमी, अगर आप देखेंगे फकीर जैसा आदमी.
तो ये खबर जब हमने सुनी, बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए, बहुत सदमा पहुंचा हमारे लिए। तो मैं अब मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो खड़े होकर 2 मिनट की खामोशी एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द डिपार्टमेंट शो। Now, Janabi Javed Ahmad Rana Sahab, Honorable Minister. Sir, I rise to move that a sum not exceeding the aggregate amount mentioned in the demand number 21, 22, 23 and 30 be granted to government to defray the charges which will come in the course of payment during the year ending 31st March 2027 in respect of heads indicated in the list of business against each demand. ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की तरफ से मुतालबात ज़र नंबर 21, 22, 23 और 30 पेश हुए हैं। इस सिलसिले में जनाब अहमद तारिगामी एज यूजुअल, जनाब सुरजीत सिंह सलातिया, जनाब सजाद गनी लोन, जनाब बलवंत सिंह मनकोटिया, जनाब देवेंद्र कुमार मनियाल, जनाब शक्ति राज परिहार, जनाब रणबीर सिंह पठानिया, जनाब पवन कुमार गुप्ता, मीर मोहम्मद फयाज, जनाब सतीश कुमार शर्मा, शेख खुर्शीद, जनाब कुलदीप राज दुबे और जनाब युद्धवीर सेठी, जनाब वहीद रहमान परा, मिस देवयानी राणा, जनाब दर्शन कुमार, जनाब सुनील भारद्वाज, ठाकुर रणधीर सिंह, जनाब मोहनलाल भगत, जनाब सुरेंद्र कुमार, मिस शगुन परिहार, जनाब शबीर अहमद गुले, जनाब राजू कुमार और आगा सईद मुंतजर मेहदी की तरफ से कट मोशंस मौसूल हुई हैं, जिनको मैं वक्त बचाने के लिए मूड तस्वर करता हूँ। उनकी फहरिस्तें आपको पहले ही फराम की गई हैं। मुतालबात ज़र नंबर 21, 22, 23 और 30 नीज मुतल्लिका कट मोशंस ऐवान के सामने हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर 4 बजे बहस का जवाब देंगे और वोटिंग 4:50 पर होगी। बहस में तो तकरीबन हर मेंबर हिस्सा लेना चाहता है, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। लिहाजा पार्टी लीडर्स और विपक्ष से मेरी गुजारिश है कि वो पार्टी की तरफ से मखसूस मेंबरों को सिलेक्ट करें ताकि बहस मुनासिब ढंग से चल सके। लिस्टें तो मेरे पास आती हैं, मगर लिस्ट जो है बड़ी लंबी होती है, उनको अकामडेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप ज़्यादा मेंबरों की तादाद भेजेंगे तो फिर जिनका नाम आप लिखेंगे वो भी अपनी बात ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो महदूद होता है। यहाँ पर टाइम तो हम बढ़ा नहीं सकते किसी भी सूरत में। तो मेहरबानी करके रीजनेबली आप अपनी लिस्ट को बनाए, जो पॉसिबल हो, जो प्रैक्टिकेबल हो, ताकि आप अपनी राय का इजहार कर सके। यहाँ पर आप मुतालबात ज़र नंबर 21, 22, 23 और 30 नीज मुतल्लिका कट मोशंस पर बैक वक्त बहस होगी। तो बहस का आगाज जावेद हसन बेग साहब करेंगे।
ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये जो सोशल सेक्टर है और इसमें जो सोशल सेक्टर में सबसे अहम जो डिपार्टमेंट है वो PHE का होता है, ड्रिंकिंग वाटर, और इसकी इम्पॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मरकज़ी सतह पर पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट दी कि हर घर जल। तो मैं सबसे पहले इसकी वजाहत करना चाहता हूं कि इसका कंसेप्ट क्या था। जब से ये जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत आई है और अवामी हुकूमतों का सिलसिला 1947 से शुरू हुआ। अगर कोई ये कहे कि 1947 से आज तक लोगों को जो हुकूमतें रही हैं उनकी तरफ से सहूलियात मैसर नहीं हुई हैं, तो ये बात मुनासिब नहीं होगी। पहले भी पानी मिलता था, सिर्फ फ़र्क इतना था कि ये जो गांव या कस्बे के लोग थे या शहरों में बसने वाले लोग थे, इनको सोर्स के पास जाना पड़ता था। कहीं चश्मा है उसके पास जाना पड़ता है, कहीं कोई झरना है उसके पास जाना पड़ता है, कहीं दरिया है, कहीं नदी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये जमहूरी इर्तिका हुआ, इसमें कंसेप्ट डेवलप हुए कि हमने पानी की स्कीमें बनानी है, पानी को कलेक्ट करना है और एक गांव तक या एक कस्बे तक या एक शहर तक पहुंचाना है, जहां 40-40 घरों को एक एक पॉइंट हुआ करता था इब्तिदा में, और वहां से औरतें या मर्द ये पानी जमा करके घर पहुंचाते थे। पानी इस तरह पहरे भी मिलता था। लेकिन जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया, और मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ और इस पर मैं स्ट्रेस भी देता हूँ, जब उन्होंने कहा हर घर जल, तो सिर्फ इतना नहीं कहा था हर घर जल। हर घर जल के साथ इसको कंप्लीट जब आप करते हैं तो ये कहा था हर घर नल। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मुल्क के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक स्टेटमेंट दे दे पार्लियामेंट के अंदर कि मैंने हर घर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब लेट मी स्पीक, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आई एम स्पीकिंग, दिस इज माय टाइम, प्लीज लिसन टू मी सर। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो मुल्क की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, और मुल्क के सबसे बड़े हाउस में खड़े होके कह दें हर घर जल, और उसके पीछे सिर्फ ये खाली एक स्टेटमेंट नहीं थी, इसके पीछे हर रियासत को बल्क में फंडिंग भी मैसर हुई। उसके बाद जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस, ये जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, हमारा हक ये बनता है कि हम ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के सामने और गवर्नमेंट के सामने एक फैक्चुअल और एक ऑनेस्ट सी बात लेकर आए और उनको बताएं कि सर ये स्लोगन नहीं है, दिस इज ए कमिटमेंट एंड दैट टू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आप सर्वे करवा लें, आप सर्वे करवाएं और इम्पार्शियल सर्वे करवाएं। जरूरी नहीं है उसमें पॉलिटिशियंस हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि उसमें ब्यूरोक्रेसी हो। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के जरिए आउटसोर्सिंग करके आप सर्वे कराएं, आपको यह मालूम हो जाएगा कि जो ये बल्क में फंडिंग हुई है, पानी ये नहीं है कि पानी में इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो ये एक कमिटमेंट थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की कि मैंने हर घर जल पहुंचाना है, और ये चूंकि इसको कन्फाइन कर दिया गया रूरल बेल्ट तक, तो मैं ये समझता हूं अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो ये कमिटमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी नहीं हो सकी है। मैं आपको यह अर्ज करता हूं कि 55 लीटर्स ऑफ वाटर was supposed to be provided per person। उसका मतलब है 10 आदमी अगर किसी फैमिली के हैं रूरल एरिया में, आपने उसको 550 लीटर पानी उसके घर के नलके पर चला के देना है। और अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो सबसे ज्यादा जिस चीज पर हम लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज पर एक एमएलए के इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है वो दिस इज ड्रिंकिंग वाटर। हवा तो अल्लाह ताला खुद दे रहे हैं, पानी पहुंचाना हमारा काम था, लेकिन इसमें हम टोटली मिजरेबली फेल हुए हैं। आप पानी दे रहे हैं, लेकिन
پانی کی معقول فراہمی اور اس کو ریگولیٹ کرنا اور انشور کرنا کہ پانی کی فراہمی میں انصاف ہو اور لوگوں کو پانی میسر ہو، اس میں ہم ٹوٹلی فیل ہوئے ہیں. یہ میرا پہلا نقطہ ہے. دوسرا میرا نقطہ یہ ہے کہ میں بارہ مولہ قصبے کا ایم ایل اے بھی ہوں. جو یہ اسکیم ہے، اس اسکیم میں آپ نے قصبے اور شہر ان کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے. 1976 کے بعد اس وقت تک بارہ مولہ قصبے میں کوئی پانی کی نئی اسکیم اس طرح کی نہیں آئی ہے جو بارہ مولہ کے قصبے کے لوگوں کو صاف اور شفاف اور معقول پانی فراہم کرے. جب میں ایم ایل اے بنا اس پہ پہلی مرتبہ، اس بار بھی میں نے اس ہاؤس میں کھڑا ہو کے ایسے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی، آنریبل اسپیکر سر، ایسے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی، اور آج بھی میں ایسے ہاتھ جوڑ کے احباب اقتدار کے لوگوں سے ایسے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ایم ایل اے کا ادارہ ہے، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں جیسے ہمارے کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور ہو. ہم یہاں بات کریں گے اس پہ فیصلہ ہو جائے گا، یا ہم خود فیصلہ کرنے پر قادر ہیں. ہمارے لوگوں سے درخواست ہے، جموں کشمیر کے لوگوں سے، کہ ہم گورنمنٹ نہیں ہیں. ہم سیاسی سطح پر لوگوں کے پاس جا کے ووٹ مانگتے رہتے ہیں، اور جب ایم ایل اے الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ آپ ہماری جو یہ جائز مانگے ہیں ان کو پورا کریں. تو مانگنے کے بغیر یا ریکمنڈ کرنے کے بغیر یا سجیسٹ کرنے کے بغیر یا ایڈوائز کے بغیر ہمارا اور کوئی رول نہیں ہوتا. اور لوگ باہر یہ سمجھتے ہیں کہ ایم ایل اے صاحب نے یہاں بات کی، اس کا معاملہ حل ہو گیا. ایم ایل اے بننے کے بعد سب سے پہلے کام میں نے یہ کیا کہ میں نے آنریبل پی ایچ ای منسٹر صاحب کے پاس تقریباً 5 یا 6 بار گیا ہوں. ان کو میں نے پوچھ لیں، میں نے ان کو ایسے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی ہے کہ سر، بارہ مولہ قصبے کے لوگ انسان ہیں، ان کی مجھ سے اور اس ادارے سے اور اس گورنمنٹ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. اگر میں ان کو صاف اور شفاف پانی پینے کا بھی فراہم نہیں کر سکتا، اور یہ انسٹیٹیوشن بھی نہیں کر سکتا، اور یہ گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی، تو اس کے بعد یہ جتنی جمہوری ایکسرسائز بارہ مولہ کے قصبے کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، یہ میننگ لیس ہے. میں صرف اس ادارے تک کنفائن نہیں رہا. میں جو پی ایچ ای کے سب سے بڑے افسر ہیں ان کی خدمت میں 2 بار حاضر ہوا. میں نے 2 بار بارہ مولہ کا کیس عزت اور وقار کے سامنے ان کے سامنے پلیڈ کیا. جب کوئی ایم ایل اے کسی ادارے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، میں ان کو ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں، بیوروکریسی کے لوگوں کو، کہ جب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. یہ نہ سوچا کریں کہ جب یہ ایم ایل اے کا انسٹیٹیوشن آپ کے دروازے پہ آتا ہے، آپ یہ نہ سوچا کریں کہ اس انسٹیٹیوشن کی افادیت نہیں ہے، اس کی امپورٹنس نہیں ہے، اس کی ڈگنیٹی نہیں ہے، اس کی انٹیگریٹی نہیں ہے. ہم لوگوں کے لیے کھڑا رہتے ہیں. آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے. یو شوڈ فائنڈ سولوشنز ٹو دی پرابلم. میں بارہ مولہ کے لیے پانی ڈھونڈ رہا ہوں. آپ کے رولز کیا کہتے ہیں، آپ کی اسکیمیں کیا کہتی ہیں، آپ فنڈز کہاں سے لائیں گے، دس از ناٹ مائی پرابلم. یہ بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے آفیسر سے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آنریبل منسٹر سے، چاہے وہ اربن ڈیولپمنٹ کے منسٹر ہو، چاہے وہ پی ایچ ای کے منسٹر ہو، کہ بارہ مولہ کے لوگوں کو صاف اور شفاف پانی فراہم کرنے آپ کی ذمہ داری ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں بارہ مولہ کے لوگوں کا جو یہ پینے کا پانی اس پر جو حق ہے، وہ جو میری ریکویسٹ ہے اس پر مجھے بارہ مولہ کے انہی 4 سالوں میں آپ مجھے بارہ مولہ کو پینے کا صاف اور شفاف پانی دیں گے. اس کے بعد جو آپ کی یہ جل شکتی کی اسکیمیں ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں سر، یہ چیئرمین صاحب نے میری کانسٹیچوئنسی کا وزٹ کیا، میں 10 منٹ کے اندر ہی ختم کروں گا. انہوں نے کانسٹیچوئنسی کا وزٹ کیا، میں آپ کو 10 منٹ ٹوٹل 10 منٹ پارٹی نے دے دیا ٹوٹل. ہاں، جتنا آپ نے ٹائم لیا اس کے بعد جو باقی رہ گئے وہ لے لیں اور 10 کمپلیٹ کریں. 10 منٹ میں کمپلیٹ کروں گا. میری عرض ہے سر، بارہ مولہ ٹاؤن دلنا از وداؤٹ پراپر ڈرنکنگ واٹر. اسکیم بنی ہوئی ہے، کچھ پیسے کے لیے نان فنکشنل ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں سراکوارا اور نوپورا، ٹوٹل وداؤٹ ڈرنکنگ واٹر. میں نے آنریبل چیئرمین صاحب سے بات کی، انہوں نے ڈائریکشن بھی وہاں دے دی، لیکن ایگزیکٹو انجینئر نے نہیں مانا. جو ان کی اسکیم تھی اس کا پانی لے کے چلے گئے آگے. سراکوارا اور نوپورا اور میرا گنڈ ٹوٹل پانی کے بغیر ہے. وینکورا میں پمپ پانی نہیں ہے، وینکورا میں پمپ سینکشن کروایا،
اس میں جاوید صاحب نے بھی انٹروین کیا. پچھلے میں آپ کو ریکارڈنگ آ کے سناؤں گا ایگزنس کے ساتھ جو میری ریکارڈنگ ہوئی ہے. پچھلے 6 مہینے سے میں ان کو ریکویسٹ نہیں 9 مہینے سے میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو ٹینڈرنگ کرو ٹینڈرنگ کرو ٹینڈرنگ کرو. میں اس میں جب سی ایم صاحب بات کریں گے تو اس بار جب جگر کھولوں گا میں تو میں آپ کو ریکویسٹ کر کے بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں گا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اگر میری کوئی سٹیٹمنٹ جھوٹی ثابت ہوئی تو میں آج آپ کے ساتھ ایک بات یہاں کہہ کے جاتا ہوں. اگر آپ نے اس اسمبلی کے ہاؤس میں مجھے دیکھا تو آپ مجھے بے ایمان سمجھنا. ایک ایم ایل اے کا ادارہ اس لیے نہیں ہے سر کہ میں تنخواہ نکالوں اور میں گاڑی میں چڑھوں. کالے بن میرا ایک حلقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے. جب میں اس علاقے میں جاتا ہوں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ابھی بھی اس پہاڑی علاقے میں لوگوں کی جو عورتیں ہیں ان کے سر سے مٹکا نہیں اتار سکا ہوں میں. بینکورا, نادیحل, جالشیری, بانڈی پائنگ, مقام, خانپورہ, بارہمولہ. اٹ از ٹاؤن, پراپر ٹاؤن جہاں سب سے بڑی زیارت ہے. 8 سال ہو گئے اسکیم کو کنیکشن دینا ہے. کنٹریکٹر کے درمیان اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہے. دس اسمال ڈسپیوٹ از ناٹ بینگ ایڈریس. پچھلے 10 سال سے 10 سال سے. اور یہ کہیں کہ میں نے کوشش نہیں کی, میں نے کوشش کی, لیکن بتاؤں گا جب آگے اگر آپ نے موقع دیا تو بتاؤں گا. وقت کم ہے. میں نے وینکورا کا کیا کیونکہ وہاں ان کو ڈائریکشن آ گئی چونکہ یہ ایم ایل اے اس میں انٹروین کر رہا ہے, یہ نہیں بننا چاہیے. اور ان کا چلا جن کی میں نے ضمانت ضبط کر دی, اور میرا نہیں چلا جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہو. دس از ہاؤ پالیٹکس از بینگ یوزڈ اینڈ پلیڈ. اینڈ انفارچونیٹلی پولیٹیشنز اگر پولیٹکس کریں تو میں ان کے ڈیل کروں گا. میں کیا کروں گا جب پولیٹکس میں بیوروکریسی انوالو ہو جائے, کیا کروں گا؟ اریگیشن سکیم میں نے پرسوں بھی پری بجٹ میں آنریبل چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ اریگیشن یاد پڑتا ہے ڈپارٹمنٹ کو جب اریگیشن پیک پہ ہوتا ہے. میری شہری اریگیشن لفٹ سکیم اور جل شہری لفٹ اریگیشن سکیم, سر نہ سول ورکس نہ میکینیکل پمپس. پورا پچھلا 1 سال میں ایک دفتر سے دوسرے دفتر, ایک دفتر سے دوسرے دفتر, اور سب میں آپ کو دکھاؤں گا. 1.5 کروڑ روپیہ ہوگا اور سینکڑوں کنال لوگوں کی زمین سیراب ہو جائے گی. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آپ سے نوکری نہیں مانگ رہے, وہ آپ سے رزق نہیں مانگ رہے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کی لفٹ اریگیشن سکیم ہے, اس کو ٹھیک کریں. ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. لینڈ کمپنسیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈسٹرکٹ میں 5,457 لوگوں سے لینڈ لی. 2,397 لوگوں کی زمین کا آپ نے معاوضہ دیا. ان کے ساتھ جب آپ لینڈ لیتے ہیں, دیکھیں سر, گورنمنٹ از ان کنٹینیوٹی. گورنمنٹ جو ہے یہ کنٹینیوٹی ہے, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ میرے مطلب سینئر ہیں, یہ نہ سوچیں کہ میں اس گورنمنٹ کو بات کر رہا ہوں. یہ ایک دریا ہے, یہ ایک دریا ہے. جو یہ سنبھالے گا اس نے اس کو ٹوٹل میں لینا ہے, اس کے فلاس کے سمیت لینا ہے. لہٰذا میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. 5,457 کنال آپ نے لوگوں سے زمینیں لی ہیں. ان کو یہ کمٹمنٹ کیا آپ نے کہ ہم آپ کو جاب دیں گے کیونکہ آپ کو ٹینکی بنانی تھی, آپ کو باقی کام کرنے تھے. اس میں سے 2,397 آپ نے دے دیا معاوضہ. اس وقت بھی 3,060 کنال زمین ایسی ہے جس کا معاوضہ ابھی تک پے نہیں کیا, اور کن لوگوں کو پے نہیں کیا. آپ سروے کروائیں, کسی کے پاس اگر 2 کنال زمین تھی, نوکری کے لالچ میں اس نے 1 کنال ان کو دے دی. اس کا ٹوٹل سرمایہ تھا وہی زمین. God has stopped creating the land. یہ وہ لا نہیں سکتا. آپ اگر پیسہ نہیں دے سکتے تو کسی غریب کو دھوکے میں اس کی زمین کیوں لیتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا دھوکہ اور اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ میرے بارہمولہ میں 104 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زمین دی ہے سر, جس 125 کنال زمین. ان کا میرے اندازے میں ان کے پاؤں کا چمڑا اتر گیا ہے. پچھلے 20 سال سے وہ چل رہے ہیں, ایک دفتر سے دوسرے دفتر, ایگزن سے ایسی صاحب سے تحصیلدار صاحب, وہاں سے نائب تحصیلدار, وہاں سے پٹواری, وہاں سے ڈی سی صاحب کا دفتر. کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو
یہ جو پی ایچ ای کے معاملات ہیں، لینڈ کمپنسیشن کے معاملات ہیں، پانی میں جو یہ ڈیلی ویجرز ہیں، ان کے معاملات ہیں، میں آنریبل منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو دیکھیں. اس کے بعد میں مختصر 2 منٹ میں کنکلوڈ کروں گا. میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، 2 منٹ رہ گئے. ہمارا فارسٹ ہے سر، ارسٹ میں بہت لکڑی جنگل کے اندر پڑی ہوئی ہے. میں نے کوشچن لایا، پوری ڈیٹیلز میں نے مانگی، میں آنریبل منسٹر صاحب کے ٹیبل پہ رکھ دوں گا. اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہاں سے، اس کو آپ نے ہر ڈسٹرکٹ میں کلیکٹ کرنا ہے. پہلے آپ نے ایک مہربانی یہ کرنی ہے کہ جو آپ نے جنگلات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آپ نے مطلب گورنمنٹ نے، ناٹ یو، گورنمنٹ نے، کہ یہ نہ سوچے کہ اب میں نے کب کیا. گورنمنٹ نے اس کو ایس ایف سی الگ کر دیا، فارسٹ کو الگ کر دیا. اس کے بعد ذرا آپ دیکھیں جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ صرف ڈیٹیلز منگوائیں اس سے پہلے کس طرح سے ٹمبر اویلیبل ہوتی تھی، اور آج جو پچھلے 10 سال ہیں 2014 کے بعد جو لوگوں کو ٹمبر ہے وہ کس طرح سے اویلیبل ہو رہی ہے. جن لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں سر یہ سینکشنز، ان کو لکڑی نہیں مل رہی ہے. صبح شام دن کو ایم ایل اے صاحب لکڑ راشن کی، ایم ایل اے صاحب لکڑی نہیں ہے، ایم ایل اے صاحب لکڑی نہیں ہے. لکڑی جنگل میں پڑی ہے، ایکسٹریکٹ کروائیں. جو جائز حق ہے، جس کا جائز حق ہے اس تک اس لکڑی کو پہنچائیں. اس کے بعد ایک ریکویسٹ کرتا ہوں سر، میرے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوئی، اس کا ذکر بھی ہوا لاسٹ ایئر کہ آزاد گنج بارہمولہ میں سٹی فارسٹ بنے گا. وہاں میٹنگ بھی ہو گئی. سٹی فارسٹ کے لیے میرے ساتھ کنسرویٹر وغیرہ انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا یہ سینکشن بھی ہو گیا. آج 1 سال ہو گیا میرا وہ سٹی فارسٹ غائب ہو گیا. میں نے 10 لاکھ روپیہ اپنی کانسٹیٹوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے دیا فارسٹیشن کے لیے کہ یہ جو بارہمولہ ٹاؤن ہے اس میں فارسٹیشن کریں. 8 مہینے ہو گئے سر. 10 لاکھ روپیہ دیا ہے میں نے اپنے سی ڈی ایف میں سے ڈپارٹمنٹ کو. اس وقت تک 10 پیسے اس میں سے خرچ نہیں ہو گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، اگر ہم ایک انالیسز کریں جتنی سیلریز وڈرا ہوئی ہیں ڈپارٹمنٹ کی اتنا کام نہیں ہوا ہے زمینی سطح پہ. اس پہ بات کریں گے، آگے تفصیل سے بات کریں گے. اسی طرح میں آگے چلتا ہوں. یہ جو ہمارے ٹرائبلز ہیں، کیونکہ ٹرائبل منسٹری بھی انہی کے پاس ہے، ٹرائبل منسٹری میں ان کی مہربانی سے، ان کی انٹرونشن سے وہاں پہاڑی ہاسٹل، گجر ہاسٹل جو ہیں وہ جل گئے. صرف آپ ذرا اتنی سی ڈائریکشن دے دیں، ریکارڈ منگوا لیں، پیسہ کب گیا ہے ان کو رینوویٹ کرنے کے لیے، اور کیا ابھی تک ٹینڈر اور الاٹمنٹ ہوئی ہے، صرف معلوم کروا لیں. اور دوسری سر میں ایک ریکویسٹ کروں گا، جس طرح آپ کا حکم ہم پہ چلتا ہے اس طرح آپ کچھ معاملات میں اپنی اتھارٹی اس ہاؤس سے باہر بھی ایگزرٹ کریں. آپ مانگیں ان سے انفارمیشن کہ جب آپ کے پاس فنڈڈ پروجیکٹس ہیں، واٹ از the reason that funded projects have not been tendered and executed? The projects which are funded, fully funded, and administrative approval has been accorded by the government, and still they are pending and waiting to be tendered. کب اس کا پیسہ خرچ ہوگا؟ تو یہ جو ST1 ہے اور ST2 ہے، یا دوسرے غریب پسماندہ لوگ ہیں، بکروال بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. پہاڑی علاقوں میں جب ان کو فائدہ ہوتا ہے، جو ہماری وہاں پہ کشمیری اسپیکنگ کمیونٹی ہے ان کو بھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی رہتے ہیں. آن پیپر جو ان کو بینیفٹس ملے ہیں وہ سرٹیفکیٹ کی حد تک ہے. نوکریاں کون سی اتنی لگ گئی کہ وہ لگ گئی. جو ان کو باقی بینیفٹس ملنے تھے ST2 کو، جس طرح ہماری ST1 برادری کو ہے، وہ نہیں مل رہے. تو میں آپ مہربانی کر کے ان ایشوز کو دیکھیں، تحقیقات کریں، اور جو جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی فکس کرنی ہے وہاں آپ اکاؤنٹیبلٹی فکس کریں. میں آپ کا، آنریبل منسٹر کا اور سب ممبران کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اچھا، مجھے ایک بات تشریف رکھیے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ کچھ پروجیکٹس میں فنڈز بھی ریلیز ہو گئے ہیں، ایڈمنسٹریٹو اپروول بھی دی گئی ہے، ٹینڈر کرنے تھے، سنیے ٹینڈر کرنے تھے، ٹینڈر نہیں ہوئے. کین یو گیو می اے لسٹ آف دوز؟ میں تو پوری لسٹ ہی دے دوں گا آپ. اوکے سر. چلو نذیر احمد گریزی صاحب. آنریبل اسپیکر صاحب، آج پی ایچ ای، اریگیشن، فلڈ کنٹرول، فارسٹ
اور ٹرائبل افیئرس کے گرانٹس یہاں پیش کیے گئے ہیں. کیونکہ ٹائم کی کمی ہے, ہر ایک ممبر نے بولنا ہے تو احتیاط کرے پھر یہاں پر اس وقت ہو آپ کا جاتا ٹائم تھا, مگر ان کو چونکہ یہ کہتے ہیں کہ قمر علی آخون صاحب کی مائل جو ہے وہ ہاسٹل میں ہے, یہ وہاں جانا چاہتے ہیں, اس لیے میں نے ان کو ٹائم دے دیا. اس کے بعد آپ بولیں گے. اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو نہیں, اس لیے ایک آپریٹ کریں گے. کوئی نہیں. جہاں تک پی ایچ ای کا سوال ہے سر, اریگیشن اور فلڈ کنٹرول محکمے کا تعلق ہے, کافی اسکیمیں آتی ہیں اور گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑی جو چیز میں آنریبل منسٹر آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب آپ سورس ڈھونڈتے ہو پانی کا, جب آپ ایک سورس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو, آپ لوکل لوگوں کو اس میں انوالو نہیں کرتے ہو کہ بھائی پانی اگر اس سورس سے ہم اٹھائیں یہ کتنے سال تک چلے گا, کیا کتنے سال سے یہ پانی یہاں پر موجود ہے, اور اس کو اگر ہم ٹیپ کریں گے لوگوں تک پہنچائیں گے تو کتنے سال تک. کیا کرتے ہیں انجینئر صاحبان, خود جاتے ہیں جہاں پر مرضی ہو وہاں پر وہ اسکیم کو بناتے ہیں, 1 سال 1.5 سال 2 سال پانی چلتا ہے, اس کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے. میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنے محکمہ کو یہ بتائیے کہ جب بھی آپ کو واٹر ٹیپنگ کرنی ہو, کہیں پر ریزروائر بنانا ہو, تو لوکل لوگوں کی اس میں ہم آپ کو کیا دیں گے دوش. آپ تو 1 سال سے اس محکمے کا ہیڈ کر رہے ہیں, یہ تو بہت, آپ یقین نہیں کریں گے آنریبل منسٹر صاحب, میں نے آپ کے سیکریٹری صاحب کو بھی بھیجا تھا ایک بار ایک ویڈیو بنا کے. ہم جو پانی گریز میں کھاتے ہیں, پراپر گریز میں, مطلب ہم نے نالے سے ٹیپ کیا, پانی اٹھایا اور پانی دے دیا, اس کے بعد جو ہی بارش کا خطرہ آ جاتا ہے پوری مٹی اتنی بھر جاتی. میں نے آپ کو بھی دکھایا, میں نے آپ کو بھی بھیجا تھا وہ ایک ویڈیو بنا کے. میں نے گزارش کی تھی آپ سے, میں تمہید میں نہیں جاؤں گا, 1-2 اور ہیڈ ٹینک بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ گریز میں ٹورزم آیا ہے. ہم نے جیسا پانی کھانا ہے کھایا آج تک, جیسا کھاتے آئے ہیں. آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ میں اوور ہیڈ 2 ٹینک بناؤں گا داور اور کھنڈیال میں, سو دیٹ کہ وہاں کے لوگ بھی صاف پانی پی سکے. ساتھ ساتھ جہاں تک آپ نے کہا ہے فلٹریشن پلانٹوں کی جہاں تک بات ہے, اسی ہاؤس میں مجھے یاد ہے سر ایک بار بات ہوئی کہ جہاں پر انفلٹرڈ پانی دے رہے ہیں, نالوں سے دے رہے ہیں, آپ کس چیز کی فیس لے رہے ہو مجھ سے؟ اور یہاں پر اعلان کیا ان دنوں کے منسٹر نے, یہاں پر ہم انفلٹرڈ پانی دے رہے ہیں, نہ جی نالوں سے اٹھا کے سیدھا پائپ ڈال کے پانی دے رہے, ان سے کوئی فیس چارج نہیں کی جائے گی. کیا وجہ ہے؟ آپ گریز میں سروے کرائیے, آپ دیکھ لیجئے گا کہ 80% آبادی جو ہے وہ نالوں سے پانی پیتی ہے, جہاں پر ٹیپ لگایا گیا, پائپ لگائی گئی اور اس کو ٹیپ کر کے پانی دیا جاتا ہے, اور آپ ان سے فیس چارج کرتے ہیں. سر دلیل میں میری کہیں بستیاں ہیں جو ابھی پانی کے لیے, جہاں پانی کی سپلائی ابھی نہیں مل رہی ہے, وہ ابھی بھی چشموں سے پانی کھاتے ہیں یا ندی نالوں سے جا کے وہیں پانی پیتے ہیں. یہ کچھ اسکیمیں ہیں, جیسے جنال ڈٹ ایک میرا علاقہ ہے, آپ یقین نہیں کریں گے, ان کو کھود کے پانی نکالنا پڑتا ہے. وہ ہر مہینے اس تھوڑا سا جہاں سے پانی نکلتا ہے اس کی کھدائی کرتے ہیں. اگر ایک اسکیم اس پہ آپ بنائیں گے, لفٹ جو اسکیم ہے, کیونکہ وہاں پانی ہے نہیں موجود, نیچے نالا, نالے سے اگر ٹیپ کر کے آپ اس پانی کو لے جائیں گے تو جہاں تک تعلق ہے سر, ایک اور سکیم ہے, نواپورہ سکیم ہے, نواپورہ, وہاں پر اگر وہ اس سکیم کو آپ چالو کرو گے تقریباً 4000 سے 5000 نفوس کو پانی ملے گا. سب سے زیادہ سر اریگیشن کا مسئلہ ہے ہمارے ایریا میں. میں نے کچھ سکیمیں دے دی تھی آپ کو, آپ کے وہ پروجیکٹ بنا کے, آپ نے ڈی پی آر بنا کے آپ کے پاس وہ موجود ہیں, اس پہ آپ دیکھ لیں گے کہ کسی طریقے سے, کیونکہ گریز از ہول ٹرائبل ایریا, اور آپ ایک سائڈ سے کہتے ہیں ہم 60% جو پیسہ ہے وہ ٹرائبلز پہ خرچاتے ہیں, اور دوسری طرف سے اگر ان کو آپ اگر 100 اسکیمیں ریاست میں دیتے ہیں, ان کو ان کے حق میں ایک بھی اسکیم نہیں آتی ہے, تو یہ ناانصافی ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ. جو میں اریگیشن کی بات کروں گا, جنال ایک سکیم ہے ہماری, وانپورہ ایک سکیم ہے, بختور میں ہے, اچورا میں,
एक हमारी अचूरा में लिफ्ट उन दिनों बनाया था, पानी लाया था, उससे दो चीज़ें उन्होंने पैदा की थी। एक तो इरिगेशन भी देते थे और बिजली भी देते थे। ये 50 kV के 100 kV का वहाँ, उसको अगर रिवाइव करोगे उस गांव को, एक तो बिजली भी आ जाएगी 24 घंटा और वहाँ उनका इरिगेशन सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। मैं पिछले कई महीनों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, मैंने पैसा भी दे दिया। लिफ्ट इरिगेशन हमारा मरकूट एक स्कीम है, मैंने पैसा दे दिया उसमें, लेकिन आपके सीनियर पैसे दिया सर नहीं, मतलब यूटी कैपेक्स में हमने रखा 30 लाख रुपया रखा। आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने वो मशीन खरीदनी थी, पंप खरीदना था, उसने पंप नहीं खरीदा अभी तक। हमको विड्रॉ करना पड़ा अभी पैसा, क्योंकि वो लपस हो रहा था। 1 महीने में क्या वो उसको खर्च करता। तो थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है सर। ये कुछ स्कीम मैंने आपको बताई, अछूरा है, मरकूट है, गुंडगुल शेख है, बंगलंदर है, दावर है, दावर मस्तन एक आप अगर लिफ्ट स्कीम अगर रखेंगे, हज़ारों कुनाल ज़मीन जो है वो वहाँ ये हो जाएगी। हुसनगाम है। इसी तरीके से सर फ्लड कंट्रोल, पूरा गुरेज जो है सर वो दरिया कृष्णगंगा के पे बसा हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, आप वो सुकड़ के मतलब इन्होंने खुद भी देखा है, बस्ती की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो कटाव हर साल कटाव हो रहा है। आपके पास एक हमारा प्रोजेक्ट आया है कृष्णगंगा पे, वो लगाने के लिए, क्या कहते हैं उसको, बांध लगाने के लिए, जहाँ जहाँ वहाँ कटाव होता है, अगर आप उसकी मंजूरी दे देंगे, अवार्ड में आप वो भेजा है आपको, तो उससे वहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। सर मैं ट्राइबल अफेयर्स की बात करूँगा। जहाँ तक ट्राइबल अफेयर्स का ताल्लुक है, गुरेज पूरा ट्राइबल आता है, मतलब 100% ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल में फंड्स आते हैं, स्कीम्स आती है, लोगों को पता नहीं। मेरी गुजारिश होगी कि आप वहाँ कैंपस कराइए। मैं आपका मशकूर हूँ, और आपके सेक्रेटरी की का लास्ट ईयर आपने पूरे मुल्क का जो है नेशनल लेवल पे एक फेस्टिवल वहाँ किया, उससे इतना बढ़ावा मिला वहाँ के टूरिज्म को, वहाँ के लोकल कल्चर को लोगों ने देखा। आप भी आए थे, ऑनरेबल सीएम साहब भी आए थे, गवर्नर साहब ने यहाँ से उसमें ये किया। मैं उसके लिए आपको मुबारकबादी देना चाहता हूँ और आपके ट्राइबल डिपार्टमेंट को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस साल भी अगर आप उसमें थोड़ा सा करें। और दूसरी बात जो है, आपने ट्राइबल के ज़रिए आप वहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं। और टूरिज़्म में क्या है, आप लोकल लॉग हट्स हैं वहाँ, लोकल लोगों के पास आप अगर 2-2 कमरों के लिए उनको सहायता दे दें, कुछ पैसा दे दें, तो वो अपने कमरों को बनाएंगे और रोज़गार का वो हो जाएगा वहाँ। हमारे बच्चे सर, मैं लास्ट बस में मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आज तकरीर नहीं की। मैंने कहा क्योंकि सबको करना पड़ता है, फिर यहाँ लड़ाइयाँ चलती है आपस में कि मुझे बोलने नहीं दिया जाए। थोड़ा थोड़ा सब बोले तो ठीक है। लास्टली मैं ये कहूँगा, आपने हॉस्टल्स बनाए, गुरेज के लिए कोई हॉस्टल श्रीनगर में नहीं है। और क्या होता है, वहाँ के बच्चे जो श्रीनगर में आके पढ़ना चाहते हैं, उनके वालिदैन के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो हॉस्टलों पर खर्च करें। मेरी गुजारिश होगी, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, एक गर्ल्स हॉस्टल, एक बॉयज़ हॉस्टल श्रीनगर में गुरेज के ट्राइबल्स के लिए भी होना चाहिए। जहाँ तक जंगलात का ताल्लुक है, जंगलात महकमा, एक मिनट, जंगलात महकमा बड़ा अहम महकमा है, हमारे लिए बड़ा एक अहम महकमा है, क्योंकि गुरेज में हम जंगलात पे डिपेंड हैं। आपने कहा था हम इनको ज़मीनें देंगे जो ज़मीनों का हक रखते हैं, राइट ऑफ लैंड, ऑफ जो ट्राइबल फॉरेस्ट लैंड। अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ सर। अभी भी लोग आपके फॉरेस्ट वाले तंग करते हैं, कभी वो बूटी ऊपर चढ़ाते हैं, कभी नीचे उतारते हैं। नाम का तो दूसरी ही बात है, नाम तो होना ही नहीं है। आप वहाँ पर कश्मीर नोटिस के हिसाब से लकड़ी दे, क्यों हमारे पास डिपो नहीं है, हमारे पास सॉ मिल्स नहीं है सर। वहाँ अगर लकड़ी का फुट यहाँ पड़ जाता है सर 700 में, वहाँ 900 में पड़ता है, क्योंकि वहाँ आरे से चिराई करते हैं, तो इतनी चिराई महंगी हो जाती है। मैं कह रहा हूँ अगर एक छोटी सी मशीन अगर आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर लगाए, लोगों को मत दे, प्राइवेट में मत दे कि प्राइवेट चलाएगा तो वो फिर उससे वहाँ के लोगों को आराम मिलेगा। क्योंकि अब वो ज़माना चला गया, एक तो वो आरी कश कहते थे हम, जो काम करते थे
تو ایک مشین وہاں لگائی, ایک سا مشین چھوٹی سی جس سے وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو. اور یہ کشمیر نوٹس جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے وہاں پر آپ کے ڈیلی ویجر سے, کیجول لیبر سے, آپ کے کیٹ میں کچھ کیجول لیبر ہیں, ان کو جب آپ پرماننٹ کرو گے ان کو بھی ان کا بھی نام اس میں ڈال لینا جب یہ ریگولائزیشن کا سسٹم شروع ہوگا. آپ کے جو وائلڈ لائف ہے, وائلڈ لائف میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں بیچارے, 3 مہینے میں کوئی 1000, 2000, 4000 روپیہ لیتے ہیں. یہ تو ناانصافی ہے. آپ کے وہ واچرس ہیں جو فائر واچرس, آپ کو جنگل میں آگ لگتی تو ان کو لے کے جاتے ہیں وہ اس کو بجھانے کے لیے, لیکن ان کی تنخواہیں کہیں نہیں ہیں. ان کو ریگولائزیشن میں ان کو بھی لانے کی ضرورت ہے. سر میں بس اینڈ کروں, میں ختم کروں گا. میں نے 5 منٹ ہی بولا سر ابھی. نہیں کہاں 5 منٹ, کتنے منٹ؟ ہاں, تو میری گزارش ہوگی ان باتوں کا. آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں, میں نہیں کہوں گا آپ کے ڈپارٹمنٹس کام نہیں کرتے ہیں, چاہے آپ جتنے بھی آپ کے نیچے ہیں. ہاں, یہ پچھلے 5 سال 7 سال میں درہم برہم ہوا, اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کو ٹائم لگے گا. لیکن میری گزارش ہوگی کہ فارسٹ کی طرف آپ کو زیادہ تر, اور گریز میں جو لینڈ ہے فارسٹ رائٹ جو آیا ہے کہ لینڈ ان کے نام سے, کیونکہ گریز میرا پورا یا تو سر فارسٹ میں ہے, فارسٹ کی لینڈ پہ ہے, نہیں تو گورنمنٹ لینڈ پہ ہے. وہاں تو ہے ہی نہیں لینڈ لوکل. جہاں لینڈ ذرا یار بولے نا آپ, جہاں لینڈ ہے وہاں اولاچ آتے ہیں ونٹر میں, اور پھر کہاں ہیں وہ انہی جگہوں پہ انہوں نے بستی کی ہے, زمینیں اگجوتی ہیں وغیرہ ہے. اب فارس والے ان کو تنگ کرتے ہیں. تو میری گزارش ہوگی اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے, اور اس ایکٹ کو نافذ کرنے کی. اگر آپ کے ہوتے ہوئے, کیونکہ بیکاز یو بلانگ فرام ٹرائبل ایریا, یو آر یور سیلف اے ٹرائبل پرسن, تو ہم یہ اگر کسی اور کے پاس محکمہ ہوتا ہم سوچتے کہ آپ کو اس پہ پینز لینا چاہیے, اور ہم لوگ آپ کو یاد رکھیں گے اگر آپ نے. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आज आपने मुझे डिमांड नंबर 21, 22, 23 और 30 पे बोलने का मौका दिया. ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ. हाँ, आपकी पार्टी ने आपको 8 मिनट रखे हैं. जी, मैं उसी के बीच कंक्लूड करूँगा, कोशिश करूँगा मैं. तो जल और बाजू, मैं सबसे पहले डिमांड नंबर 21 जो है ये फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट पे है. मेरी सुजेशन ही होंगी क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे खुशी होती है, हमारे साथी हैं, जब भी इनको ऑड आवर्स में भी कॉल अगर जाती है तो ये रिस्पांस करते हैं और उसका नोटिस लेते हैं. मुझे लगता है कि हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए. जो इनकी लिमिट बनती है, हाँ हो सकता है कि कुछ दिक्कतें इनको हैं, वो हमें भी एहसास है, सरकार में रहे हैं, और यहाँ जो निज़ाम है वो धर्म भरम हुआ है. गवर्नमेंट की डेफिनेशन जहाँ चेंज हो गई है, और वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और इनकी जो मुश्किलातें हैं उसका भी मुझे एहसास है. मैं फॉरेस्ट में यही कहूँगा कि ये सबसे बड़ा सरमाया था हमारी स्टेट का. हमारी इकॉनमी इस पे डिपेंड करती थी, हमारी वेल्थ थी ये. लेकिन आज डिफॉरेस्टिंग जो है उससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हो रहा है, और हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कीम्स आती हैं, कैंपा आती है, दूसरी आती है. ज़मीनी सतह पे वो कितनी परकुलेट होती है, तो उस पे ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है. हमने अपने समय में एक, जब मेरे पास हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर भी था, तो एक नोट मूव किया था, हालांकि वो थ्रू नहीं हुआ था. मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कहूँगा कि जो फुट हिल्स हैं हमारी, वहाँ हमारी बैरन लैंड पड़ी हुई है, और मुझे जो जानकारी है 2 लाख कनाल हेक्टेयर से ज़्यादा है बैरन लैंड हमारे शिवालिक रेंज में है. तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कहूँगा कि हमारे पास लैंडलेस लोग भी हैं, जैसा अदर स्टेट्स में कास्ट क्रीड से ऊपर उठ के उनको पट्टे पे लीज पे दी जाए, और वहाँ पे सीट्रस जो फ्रूट है हमारा वो लगाया जाए. एक तो उससे साइल इरोजन रुकेगा, और दूसरा हमारी जो डिफॉरेस्टिंग है, और एक कन्फ्लिक्ट जोन बन रहा है ह्यूमन लाइफ में और वाइल्ड लाइफ में, क्योंकि हमारे जो
वाइल्ड एनिमल्स होते हैं बीच में, जो जानवर हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो मेरी ये सजेशन है ऑनरेबल मिनिस्टर को, मैं लिख के भी भेज दूंगा। दूसरी